السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 2۔ سب مہمانوں کی واپسی کے بعد کمرے میں آتے ہی زوہا کا غصہ انتہا کو چھونے لگا تھا۔ اس شخص کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، کیا مجال ہے جو کوئی فنکشن بھی خوشی سے اٹینڈ کرنے دیا ہو۔ الہی خیر، یہ زلزلہ کس پر گر رہا ہے؟ صبا نے تحیر سے اسے دیکھا تو وہ بہت بد لحاظی سے بولی، وہی تمہارا لاڈلا بھائی، کسی روز منہ کی کھائے گا مجھ سے۔ موہت بھائی کا کہہ رہی ہو؟ صبا نے بھی کنی سے پوچھا تو وہ چڑ کر بولی، اور کون ہے جسے میں اس گھر میں کھٹکتی ہوں؟ اب جیسی حرکتیں تم کرتی ہو ان پر تمہیں گولڈ میڈل تو دینے سے رہے۔ صبا نے ٹاپس اتارتے ہوئے اطمینان سے کہا، پھر پوچھنے لگی، ہوا کیا ہے؟ میں اس خبیث وجدان کا پیچھا کرتی نوفل بھائی سے جا ٹکرائی تو ان کے کپڑوں پر پیپسی گر گئی، اور اس فضول شخص نے ان کے سامنے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا، حالانکہ میں نے نوفل بھائی سے سوری کہہ دیا تھا۔ وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ صبا کو یک لگتے ہی اپنے شانوں پر 2 ہاتھوں کا لمس محسوس ہونے لگا۔ سوری کہہ دینے سے ان کے کپڑے تو نہیں دھل گئے تھے نا؟ اس نے بمشکل خود کو اس عجیب سی کیفیت سے نکالتے ہوئے کہا تو وہ جل کر بولی، ہاں تو جب کسی مسئلے کا کوئی حل نہ نکل سکتا ہو تو ڈانٹنے سے کیا حاصل؟ انہوں نے اس لیے ڈانٹا ہے کہ تم آئندہ ایسی فضول حرکت نہ کرو۔ صبا نے اسے سمجھایا تو وہ گویا چلا ہی اٹھی، تمہارا خیال ہے کہ مجھے شوق ہے فضول حرکتیں کرنے کا؟ اور اسے تو جیسے 7 خون معاف ہے، بس نہیں چلتا گھر ہی میں کچہری کھول لے۔ ساری وکالت ہمارے لیے ہی رکھی ہے نا؟ کوئی نہیں، اتنے نائس ہے میرے بھائی، صبا نے محبت آمیز لہجے میں کہا تو وہ کلس کر بولی، ہاں نائس، سڑیل مزاج، کڑوا کریلا، بلکہ کریلا تو اس سے کچھ میٹھا ہی ہوگا۔ اوہ، دروازے میں جانے کب سے استادہ موہت کو دیکھ کر صبا گڑبڑا گئی تھی۔ سبھی ایک کپ چائے تو بنا دو، وہ پرسکون انداز میں بولا تو زوہا بھی جہاں کی تہاں رہ گئی۔ صبا فوراً وہاں سے کھسکی تھی، جل تو جلال تو، معید حسن کو ٹال تو، وہ سر جھکائے محور دعا تھی، مگر ہر وقت کی دعا تو پوری نہیں ہوتی نا؟ ہاں تو کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے؟ وہ اس تازیہ انداز میں کہتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ زوہا کی نگاہ اس کے چمکدار سیاہ جوتوں میں اٹکی تھی۔ تم میری غلطی پر مجھے سب کے درمیان ڈانٹ چکے ہو، بہت ہمت مجتمع کر کے اس نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ پہلے سے زیادہ طنزیہ انداز میں بولا، بھول ہو گئی، چاہیے تو یہ تھا کہ گولڈ میڈل سے نوازتا، میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا تھا، تو ایسی غلطی کریں ہی کیوں جس پر ایکسکیوز پیش کرنا پڑے؟ وہ بالکل بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، میں تو وجدان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، نوفل بھائی خود ہی بیچ میں آ گئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا جھوٹ بولنے میں آر محسوس نہیں کی تھی، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ جھوٹ وہ ایک عینی شاہد کے سامنے بول رہی ہے۔ واقعی غلطی تو نوفل کی تھی، ڈانٹنا تو مجھے اس کو چاہیے تھا۔ زوہا کو اپنی پریشانی تپتی محسوس ہوئی، یہ تمہارا معاملہ ہے، میں تڑپ گئی تھی۔ ایک تندو تیز نگاہ موہت پر ڈالی جو اپنے لب و لہجوں کی سختی کے برعکس پرسکون انداز میں سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ وہ یہاں مہمان تھا، اگر مائنڈ کر جاتا تو بات بڑھ بھی سکتی تھی۔ اس کا ناصحانہ انداز زوہا کو چٹکا، نہ تو انہوں نے مائنڈ کیا تھا اور نہ ہی بات بڑھی تھی۔ آئندہ ایسی بدتمیزی نہ ہو، شکر کرو چھوٹے ماموں نے نہیں دیکھ لیا، تم سے تو بہتر تھا کہ وہی دیکھ لیتے۔ وہ لال ببو کا چہرے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تو وہ ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈال کے رسان سے پورا انداز میں بولا، بہرحال آج کے واقعے سے تمہیں نصیحت پکڑنی چاہیے۔ زوہا کو اس کا انداز بالکل وکیلوں جیسا لگا تھا، جیسے وہ کسی مجرم کو نصیحت کر رہا ہو۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کوئی شے اٹھا کر معید حسن کے سر پر دے مارے، ٹھنڈے لفظوں کی مار مارتا تھا مگر تپا کر رکھ دیتا تھا۔ اسی وقت صبا چائے لے کر آ گئی تو وہ اس عدالتی کارروائی کو موخر کر کے چائے کا مگ لیے چلا گیا۔ بڑا آیا قانون دان فنے خان، اس کا غصہ فضوں تر ہو چکا تھا۔ قافیہ تو خوب ملایا ہے اور یہ لال ٹماٹر جیسا چہرہ لگتا ہے، کافی رومانٹک گفتگو ہوئی ہے۔ صبا نے مزہ لیا تو وہ سلگ اٹھی، بہت رومانٹک، بالکل ویسی جیسی دفعہ 420 کے مجرم کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت جاڑ پڑی ہے کیا؟ صبا کو فوراً ہی ترس آنے لگا اور زوہا کو تیش، اگر اسے تایا جان کی سپورٹ نہ ہو تو میں اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں۔ چلو بس کرو، وجدان مووی لگانے لگا تھا، ذرا چل کے دیکھے تو صحیح آج کس کس کے گولڈ شارٹس لیے ہیں۔ صبا نے کہا تو اپنا گولڈ شارٹ ڈائیلوگ ذہن میں لہراتے ہی وہ فوراً اس کے ہمراہ چل دی۔ اگلے روز نگین کی منگنی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک آدمی نہیں تھا اور خصوصاً محبت سے متعلق تو اس کا نظریہ الگ ہی تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ بنا شعوری کوشش کے اس کی نگاہ پلٹ پلٹ کر صبا میر کے نقوش پر اٹک گئی تھی۔ کم اور نوفل احمد، وہ قدرے حیران سا خود کو سرزنش کرتا دوسری طرف متوجہ ہو گیا
گیا تھا، مگر قسمت اسے صبا میر کے مقابل لانے پر تلی ہوئی تھی۔ نگین کے کمرے سے نکل کر پلٹتی وہ ایک بار پھر نوفل سے ٹکرا گئی، اور اس مرتبہ یہ ٹکراؤ اور صبا کی سج و دھج نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ "آئی ایم سوری" پہلی نوفل نے کی تھی، الفاظ کے برعکس لہجہ مسکراتا ہوا تھا جب وہ ابھی اپنا چکراتا ہوا سر ہی سنبھال نہیں پائی تھی۔ اتنی زور سے تو وہ اس کے شانے سے جا ٹکرائی تھی، مگر اس کی آواز نے جادو اثر کیا تھا۔ گڑبڑا کر مقابل کو دیکھا تو وہ دو ساحر آنکھوں کو پرشوق انداز میں خود پر مرکوز پایا۔ "آپ دیکھ کے چلنا کب سیکھیں گے؟" وہ بدتمیز نہیں تھی، اور یوں منہ پھاڑ کے جواب دینا تو اس کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا، مگر اس وقت نوفل کا وارفتہ سا انداز اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ "میں تو بہت خیال کے ساتھ چلتا ہوں مس، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ میری راہ میں ہر بار آپ ہوتی ہیں۔ وہ بہت اطمینان سے اس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے معنی خیزی سے بولا۔ اس نے جھٹکا کھا کر نوفل کو دیکھا۔ یہ صرف اتفاق ہے، وہ اندر سے تلملا اٹھی تھی، مگر سادہ سے جتانے والے انداز میں بولو۔ مگر ساتھ ہی نظر نوفل کے شانے پر پڑی، جہاں اس کے ٹکرانے سے لپسٹک کا خوبصورت نشان اپنی پوری آن بان کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اس کے بدلتے تاثرات پر استفہامی انداز میں بھووں کو جنبش دے کر نوفل نے اپنی شرٹ کی جانب نگاہ کی تو ہونٹوں کی تراش میں بے ساختہ مسکراہٹ جگمگا اٹھی۔ "ایکسکیوز می" وہ بھاگنے کے سے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شرمندگی اور خجالت احساس دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ اس پر مقابل کی مسکراہٹ پیروں تلے سے نہ نکلنے کو کافی تھی۔ چند لمحے وہ بہت عجب مگر خوشگوار سے احساس میں گرا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی خوشبو ابھی بھی خود کو لپیٹ میں لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ صبا باد صبا وہ گہری سانس لیتا، خود کو ایک نئی کیفیت میں گرا پا کر محفوظ شرٹ بدلنے کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ "خیریت تو ہے؟ تمہارے پیچھے جن لگ رہے ہیں کیا؟" اس کی زرد رنگت اور متوسط سا انداز نکی کو پریشان کر گیا تھا۔ "زوئی وہ نوفل ہے نا؟" وہ روحانسی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ ساتھ کھڑی ادینہ کے ایک دم سے ان دونوں کی طرف مڑنے پر وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ "کیا ہوا؟" اس کی نظر صبا کو اپنے وجود پر چپتی محسوس ہوئی تھی۔ "کچھ نہیں، یوں ہی وجدان اس روز کی طرح یہاں بھی کیمرہ لیے سب کے گولڈن شاٹ لیتا پھر رہا ہے، اسی سے پیچھے چھڑا کے آ رہی ہوں"۔ زوہا نے جلدی سے بات بنائی، جبکہ صبا مارے خوف کے لرز رہی تھی۔ اگر ادینہ نے اس کی آدھی ادھوری بات سن کر ان کی طرف دیکھا تھا تو پھر کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی۔ "میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو نوفل ہیں ناگین کے بھائی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ نگین کے ساتھ تصویریں کمرے میں بھی بنوائی ہیں یا نہیں۔ بمشکل ہی صحیح، مگر وہ بات سنبھال ہی گئی تھی۔ "کہاں ہے نوفل؟" ادینہ نے بموں کو معنی خیزی سے جنبش دے کر پوچھا تو وہ گڑبڑا کر زوہا کو دیکھنے لگی، جو پہلے ہی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہے نا نگین کے کمرے میں"۔ بے چینی سے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو وہ زوہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ "تو چلو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔" "نہیں، ابھی تو اتنی ساری تصویریں بنوائی ہیں"۔ وہ بے تحاشا گڑبڑائی تھی۔ "شکریہ ادینہ، ابھی تو ہماری واپسی کا پروگرام بن چکا ہے"۔ زوہا نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ "ہاں پھر کبھی صحیح"۔ وہ قدرے سکون سے مسکرائی، مگر اس وقت حال میں داخل ہوتا نوفل اس کو مضطرب کر گیا۔ ادینہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور وہ بھی جیسے کھینچا چلا آ رہا تھا۔ "کہاں تھے تم؟" اس کا انداز بہت استفہامیہ تھا۔ "میں ذرا کپڑے چینج کرنے گیا تھا"۔ اس نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چڑھتی نگاہ صبا پر ڈالی تو اسے اپنی پیشانی تپتی محسوس ہونے لگی، جیسے کسی نے سلگتا انگارہ رکھ دیا ہو۔ "صبا بتا رہی تھی کہ تم ہماری تصویریں بنانا چاہ رہے ہو"۔ ادینہ نے لطف لینے والے انداز میں کہا تو صبا کا زمین پہ گر جانے کو بھی جی چاہا۔ "جو لوگ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں ان کی تصویریں کیا بنانا"۔ مسکرا کر بہت جاندار لہجے میں کہا تو صبا کی ہتھیلیاں پسیجنے لگی۔ نوفل نے سرسری نگاہ اس کے گھبرائے ہوئے بے چین سے انداز پہ ڈالی تھی۔ "کیا مطلب ہے تمہارا؟" ادینہ نے اسے گھورا تو وہ بے پرواہی سے بولی، "بھائی اب اتنی بھی اچھی شکلیں نہیں کہ گھر میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ تصویروں میں بھی دیکھی جائیں"۔ "نوفل بھائی"، بے اختیاری زوہا نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ "سوری، مذاق کر رہا ہوں"۔ پھر وہ ادینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ "تم نے ان لوگوں کی کوئی خاطر مدارت نہیں کی"۔ "بہت شکریہ نوفل بھائی، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے آپ سب کی میزبانی کو"۔ زوہا نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ "زوئی، میرے خیال میں امی بلا رہی ہیں"۔ صبا نے کہا تو وہ مزید کوئی بات کیے بغیر ان دونوں سے معذرت کرتی صبا کو ساتھ لیے تائی جان کی طرف چل پڑی۔ "بہت بے وقوف ہو تم سبھی، یہ کیا کر رہی ہو؟" زوہا نے اسے جھاڑا تو وہ روحانسی ہونے لگی۔ "میں ڈر گئی تھی، وہ شخص اچھا نہیں ہے"۔ "کیا؟" زوہا ٹھٹک گئی تھی۔ "وہ تم نے دیکھا نہیں کیسے گھور رہا تھا؟" وہ منمنائی تو زوہا نے دانت پیس کر کہا۔ "شکل سے تو آدم خور نہیں لگ رہا تھا"۔ "سمجھو نا زوہا، وہ مجھے کچھ اور ہی انداز سے دیکھ رہا تھا"۔ صبا نے اپنے اندر سنسنی سی محسوس کرتے ہوئے صورتحال کی سنگینی کو زوہا پر بھی پوری طرح واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ "مانا کہ بندہ بہت ہینڈسم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے حواس ہی کھو بیٹھو"۔ زوہا نے دانت پیسے تھے۔ "زوئی، وہ خواہ مجھ سے فری ہو رہا تھا"۔ صبا کو دو سحر آنکھیں یاد آنے لگی۔ "نوفل کے انداز نظر انداز کیے جانے والے تو نہیں تھے"۔ "تم سے تو میں گھر چل کے بات کروں گی"۔ زوہا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔
ताई जान आपने बुलाया था? इसने सालहा बेगम से महवे गुफ्तगू ताई जान से पूछा तो सबा ने जल्दी से इसके पहलू में चुटकी काटी। क्या तकलीफ है? वो तलमलाई थी। अम्मी ने नहीं बुलाया, वो तो वहाँ से हटने के लिए वो मनमनाई थी। बिल्कुल डफर हो तुम सबा। वो गहरी सांस लेती वहीं खवातीन के पास बैठ गई तो सबा ने भी इसकी तकलीफ की थी। जोहा का ये इत्मीनान सिर्फ वहीं तक रहा था। घर आते ही इसे सारी बात जानने का तजस्सुस होने लगा था, मगर अनस तो एक एक के हल्के से सारी तकलीफ का अहवाल अगलवाने पर तुला हुआ था। भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट तो लड़कियों का है, इनसे सारी तफसील पूछ लो। मुईद सबसे पहले जान छुड़ा के भागा था, तो जब कोई भी इसकी मुशक्कत पर राजी नहीं हुआ तब वाजदान नेकी के फरिश्ते की मानिद हाजिर हुआ था। ज़बानी कलामी क्या करेंगे सुनकर, मेरी बनाई हुई शाहकार मूवी किस रोज काम आएगी। दिल खुश किया है तुमने वाजदान। इसने वाजदान का शाना थपका तो चांद ने हाथ जोड़े। जा मेरे भाई, अब तो मुश्किल आसान हो गई ना, सोने दे हमें, जहन्नुम में जाओ अब तुम लोग। वो इन्हें चढ़ाता हुआ मूवी देखने चला गया तो वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर हंस दिए। सख्त नींद आने के बावजूद जोहा इसके कमरे में मौजूद थी। अब बताओ क्या बदहवासियां हो रही थी वहाँ? जवाबन सबा ने गुज़िश्ता हारिया दोनों मुलाकातों का हवाल शराफत से बयान कर दिया। हाँ, इसने आंखें फाड़कर सबा को देखा था। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? तुम कौन सा यकीन कर लेती? अब भी तो नहीं मान रही थी ना? वरना रूठे अंदाज में बोली थी, कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है? जोहा ने शरारत से पूछा तो सबा ने इसके शाने पर थप्पड़ दे मारा। बकवास नहीं करो और अब दफा हो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ओहो, आज कुछ ज्यादा जल्दी ही नींद नहीं आ रही। वो शरारत के मूड में थी, मगर सबा इस अंदाज में कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी, इसलिए जिताने वाले मगर रूठे अंदाज में बोली, मेरे पास फजूल बातों को सोचने के लिए टाइम नहीं है। चलो भाई, हमें क्या? वो शाने चकाती लापरवाही से कहती उठ खड़ी हुई थी, फिर दरवाजे के करीब रुकते हुए बोली, लेकिन कल को अगर कुछ और गड़बड़ हो गई तो अपनी रोनी सूरत लेकर मेरे पास मत आना। जुई बदतमीज। वो दांत पीसती इसकी तरफ बढ़ी, मगर वो तेजी से दरवाजा खोलकर भाग गई थी। स्टूपिड। सर झटकती वो अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। अपनी तरफ से हर फजूल सोच को जहन से झटक कर नाइट बल्ब ऑन करके वो अपने बिस्तर पर दर्राज हुई थी, मगर आंखें बंद करते ही वो पुरशौक निगाहें जहन की स्क्रीन पर जगमगा उठी तो इसका दिल धक से रह गया। खुदा के लिए अनस भाई, अब मुझे नाश्ता बना लेने दें, मंगनी ना हुई। केटू सर कर ली है आपने? वो सख्त जन जलाई हुई थी। केटू नहीं, माउंट एवरेस्ट। जोहा ने अपने लिए चाय निकालते हुए लुकमा दिया था तो अनस ने इसे घूरते हुए कहा, तुमने कौन सा मार्का मार लिया है? एक जरा सा काम कहा था वो तो हो नहीं सका, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते ये जरा सा काम? जोहा ने जवाब दिया था। अच्छा लगूंगा मैं फोन करके अपनी मंगेतर से टेलीफोनिक मुलाकात की इजाजत लेते हुए, अनस ने कहा तो सबा ने पूछा, आखिर आपको जरूरत क्या पड़ी है इस टेलीफोनिक मुलाकात की? वाकई 2-4 माह में तो वो यूं ही फेस टू फेस मुलाकात हो जानी है। जोहा ने वहीं कैबिनेट टॉप पर बैठकर चाय का कप थाम लिया था। बस मशवरे ही तो हैं तुम लोगों के पास, वो भी बिल्कुल बेकार। वो सलग उठा था। कितनी ख्वाहिश थी दिल में कि मंगनी के बाद वो अपनी मंगेतर से फोन पर ढेरों बातें करे, कुछ इसके बारे में जाने, कुछ अपने बारे में बताए, मगर इसके लिए बहरहाल बहुत पहले नगीन से पूछना जरूरी था। और यही काम अनस ने इन दोनों के जिम्मा लगाया था, जिसका इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। भाई अब वो आपकी मंगेतर है, आप जब जी चाहे इन्हें फोन कर सकते हैं, सबा ने कहा। जोहा बर्जिस्ता बोली, मुंह उठा के बकवास नहीं करो। वो हकीकतन नाराज। इन दोनों को हंसी आने लगी। सच्ची बताएं कहीं पहले नगी से मिलते तो नहीं रहे थे आप? जोहा ने वसवक से पूछा। वो इसे घूर कर रह गया। तुम क्यों पूछ रही हो? सबा ने हैरत से कहा तो वो इत्मीनान से बोली, जितनी बेकरारी ये दिखा रहे हैं ना, वो सिर्फ तस्वीरों की मरहूने मीना तो नहीं लगती। बस बकवास कर लो इनसे जितनी जी चाहे। इन दोनों के हंसने पर वो करता हुआ किचन से बाहर निकल गया। कोई जवाब नहीं था इनका भी। कहाँ तो मौसूफ के मजाज ही नहीं मिल रहे थे और अब हाले दिल कहने सुनने तक नौबत आ पहुंची है। जोहा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो बोली, वैसे हमें नगीन से पूछ लेना चाहिए था, काफी आजाद ख्याल है, वो यकीनन माइंड नहीं करेगी। अब पहले दिन के मंगेतर से इस तरह की बातें करना अच्छा तो नहीं लगता ना, इसलिए मैंने इसे नहीं पूछा। जोहा ने इत्मीनान से कहा तो वो हंस दी। ये खूब कहा तुमने, पहले दिन की दुल्हन तो सुना था, अब पहले दिन के मंगेतर भी जरूर मिसल हो जाएगी। मेरे ख्याल में अनस भाई पर जो टेलीफोनिक मुलाकात का दौरा पड़ा हुआ है ना, इसमें ज्यादा शिद्दत मंगनी वाले रोज की मूवी देख कर आई है। नगीन लग भी तो कितनी अच्छी रही थी। सबा ने फ्राई एग एक प्लेट में निकालते हुए ख्याल आराई की तो जोहा ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। अब ये सब कुछ लेकर जाकर टेबल पे लगाओ, अभी हमरा और वाजदान की चीखें शुरू हो जाएंगी, इसने कहा। तो इसने अपनी चाय खत्म करके कप सिंक पे रखा और नाश्ते के लवाजमात से बड़ी ट्रे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। यूनिवर्सिटी जा रही हो तुम? चाची जान ने जोहा से पूछा था। बिल्कुल जा रही हूँ, पहले ही ख्वाम का 1 हफ्ता जाया कर दिया है मैंने, वो अनस देखते हुए बोली। तो तिलमिला उठा। वैसे तुम्हारी कोई खास जरूरत तो नहीं थी इस मंगनी में, ख्वाम का क्या एहसान कर डाला हम पर। बस करो अब और जल्दी से उठ जाओ, 8:30 बज गए हैं, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। उसने इस वक्त अनस को टोक दिया था। ओहो, ये हुक्म किसने सादर किया है? सबा ने दिलचस्पी से पूछा तो मुईद के लबों की
تراش میں مدم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑا صحیح اندازہ ہے تمہارا، یہ بڑے ماموں کا حکم ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا ہے۔ زوہا نے یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں انس کا شانہ تھپکا، جو کبھی بھی باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ آفس نہیں پہنچا تھا۔ یہ تو اسٹاف کی مہربانی تھی جو محنت اور مخلصی سے کام کرتا تھا، ورنہ تو شاید اب تک کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوتا۔ تم اپنے اقوال اپنے پاس ہی رکھو، وہ رکھائی سے بولا تو بیگ چیک کرتی ہوئی وہ ہنس پڑی۔ امی جی، آپ نے میرے بیگ میں پیسے نہیں رکھے؟ اس نے چچی جان سے اپنی پاکٹ منی کی بابت استفسار کیا تو انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مار کر اپنی یادداشت کو کوسا۔ وہ تو رات میں الگ کر کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی معید اپنا وائلٹ نکالتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ لب بھیج کر ذرا سا مسکرائی اور پھر بولی، میں اپنے پیسوں کی بات کر رہی ہوں، یہ بھی تمہارے اپنے ہی ہیں۔ تائی جان نے درپردہ اسے معید سے پیسے لے لینے کو کہا، مگر وہ کوئی بھی اس کا احسان لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ خیر ابھی تو ضرورت نہیں، واپسی پر لے لوں گی، وہ باذلت کہتے ہی نکل گئی تو لب بھیجتے ہوئے معید نے اپنا وائلٹ جیب میں ڈال لیا۔ ایک تو یہ لڑکی میری سمجھ میں نہیں آتی، ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے۔ چچی جان نے اس کی پلیٹ میں بچا کھچا پراٹھا اور انڈا دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ تائی جان نے ہمیشہ کی طرح انہیں تسلی دی، ابھی پڑھائی میں مصروف ہے، فارغ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اوکے جی، میں چلتا ہوں پھر۔ انس اٹھ کھڑا ہوا تھا، معید نے بھی اس کی تقلید کی۔ سبھی وہ معید کے کیمرے والی ریل کا کیا بنا؟ مات بھائی نے اسے ہماری کتنی تصویریں لی تھی؟ چھت پر ٹہلتے ہوئے زوہا کو یاد آیا تھا، سبھی تصویریں دھل کے آ گئی ہیں، ایک معید والی ریل ہی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ واجدان دلوا کے لایا تو تھا، معید بھائی کے پاس ہی ہوں گی، میں نے پوچھا ہی نہیں، صبح کو بھی خیال آیا تھا۔ وہ بے بس لینس والا کیمرہ، بہت اچھا رزلٹ آیا ہوگا ہماری تصویروں کا، جاؤ ذرا پتہ تو کر کے آؤ، زوہا نے کہا تو وہ صاف گوئی سے بولی، میں تو اتنی مشکلوں سے سیڑھیاں طے کر کے اوپر آئی ہوں، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تم لے آؤ، بہت بدتمیز ہو تم۔ زوہا چڑ گئی تھی، یوں بھی ابھی تو شاید وہ گھر بھی نہیں ہے، صبا نے کہا تو دفتن اس کی آنکھیں چمک اٹھی، یعنی یہ اچھا موقع اس کے کمرے سے تصویریں اٹھانے کا؟ جی نہیں، یہی ایک موقع نہیں ہے ان کے کمرے میں جانے کا، صبا نے فہماشی انداز میں کہا تھا۔ تم یہاں اپنے اسمارٹنس کے 100 چکر پورے کرو، میں ابھی ایک کامیاب ڈھاکہ مار کے آتی ہوں، وہ بولی تو صبا نے اسے روکنا چاہا۔ معید بھائی خفا ہوں گے زوئی، وہ پہلے کب مجھ سے راضی ہیں، تھوڑا سا خفا اور ہو لینے دو، وہ لاپرواہی سے کہتی سیڑھیاں اتر گئی۔ صبا اس کی ہٹ درمی پر سانس بھر کے رہ گئی۔ بہت احتیاط سے معید کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جان کر اس نے معید کی غیر موجودگی کا اندازہ کرنا چاہا تو باتھ روم کا بند دروازہ اور شاور چلنے کی آواز اس کی امیدوں پر پانی پھیر گئی۔ وہ یقیناً باتھ روم میں تھا اور شاور لے رہا تھا۔ جلدی جلدی چیک کر لیتی ہوں، یہ کون سا اتنی جلدی باہر آنے والا ہے؟ اندر داخل ہو کر آہستگی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے سوچا، پھر کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اندازہ لگانا چاہا کہ اس نے البم کہاں رکھی ہوگی۔ سب سے پہلے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں کنکالی، مگر وہاں اس کے ضروری کاغذات اور فائلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ الجھی تھی، پھر کچھ سوچ کر اس کی دیوار گیر الماری کی طرف بڑھی۔ ناپ گھماتے ہوئے اس کا ہاتھ تھٹکا تھا، اس لیے بغیر اجازت کسی کے کمرے میں آنا اور یوں تلاشیاں لیتے پھرنا یقیناً اخلاقیات کے خلاف تھا۔ میں کون سا کچھ چرانے آئی ہوں، بس البم لے کر چلی جاؤں گی، خود کو تسلی دیتے ہوئے ضمیر کو تھپک کر اس نے الماری کھول لی، دراز چیک کی، مگر ناکامی ہوئی۔ لاکر چیک کرنے کو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر لاکر میں چابی لگی دیکھ کر بے اختیاری اس نے لاک کھول دیا۔ بہت احتیاط سے ہینڈل گھما کر لاکر کھولا تو وہاں نہ صرف البم بلکہ ایک خوبصورت سی ڈائری بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ صرف البم اٹھانے کا تھا، مگر برا ہوا اس متجسس صبا کا جو عقل پر غالب آ گئی۔ کیا پتا کسی نے گفٹ ہی کی ہو اور موصوف اس میں اپنے دل کی باتیں لکھتے ہوں۔ بہت احتیاط کے ساتھ اس نے نیلی جلد والی ڈائری اٹھا کر کھولی تھی۔ پہلے ہی صفحے پہ معید کی لکھائی خوبصورتی سے بکھری ہوئی تھی۔ میری زندگی میں ایک کتاب ہے، ایک چراغ، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ یہ کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ سفر کروں، وہی کل اثاثہ زندگی ہے، اس کو زیادہ سفر کروں، میرے دل کے جاتا خوش خبر پہ، بچس تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کے تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اوہو، اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے صفحہ پلٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر فقط اس نظم کے بعد ڈائری کے باقی صفحے خالی تھے۔ تبھی ڈائری کے صفحات میں سے کوئی کاغذ پھسل کر نیچے گرا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ یہ کوئی تصویر تھی جو اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک سنسنی آمیز احساس میں گر کے اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے بے اختیار تصویر اٹھانی چاہی۔ تبھی کسی نے ایک دم اس کی کلائی کو بہت سختی سے تھام لیا تو وہ تھرا کر رہ گئی۔ معید حسن کو سامنے دیکھ کر رہی سہی جان بھی ہوا ہو گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، وہ گررایا تھا۔ بلو لائٹنگ والے نائٹ ڈریس میں ملبوس
محفوظ وہ یقیناً شاور لے کے نکلتے ہی نگاہ پڑنے پر زوہا کی طرف لپکا تھا۔ وہ میں یہ کچھ خوف تھا تو شرمندگی بھی حد سے سوا تھی۔ گھبراہٹ کے مارے کوئی بہانہ بھی تو نہیں سوچا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ محیط نے غصے سے کہتے ہوئے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تو اس کی سخت گرفت میں کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ گئیں جو یقیناً اس کی کلائی میں بھی ہوئی تھی۔ میں یہ البم لینے آئی تھی۔ کلائی زخمی ہونے سے زیادہ شرمندگی کے مارے اسے رونا آنے لگا تھا۔ میری اجازت کے بغیر تم نے میری الماری کو ہاتھ بھی کیوں لگایا؟ اتنی ہی سینس نہیں ہے تمہیں؟ وہ مشتعل ہو رہا تھا۔ سوری، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بہت آسان کام ہے تمہارے لیے، کچھ بھی کر کے ایکسکیوز کر لینا، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ اتنی اہانت کے بعد اور کہا بھی کیا جا سکتا تھا؟ بالکل چوروں کی طرح رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ میں تو صرف اس نے روندے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو اس کی بات کاٹ کر سختی سے برے لہجے میں بولا، گیٹ آؤٹ، اور آئندہ کبھی ایسی فضول حرکت کی تو میں… وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب بھینچ گیا تھا۔ اس نے کسمسا کر اپنی کلائی چھوڑانی چاہی تو محیط نے اپنی گرفت چھوڑ دی۔ چوڑیوں کے کتنے ہی ٹکڑے کارپیٹ پہ بکھر گئے۔ البم وہیں پھینک کر وہ بھاگنے سے انداز میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ گہری سانس لے کر اوندھی بڑی تصویر اٹھانے لگا تو نگاہ کارپیٹ پر بکھری چوڑیوں پر ٹھٹک گئی۔ صبا اسے ڈھونڈتی ہوئی ان کے پورشن میں چلی آئی تھی۔ چچی جان سے پتا چلا کہ وہ اپنے کمرے میں جا چکی ہے تو اسے بہت حیرت ہوئی کیونکہ وہ اتنی جلدی سونے کی کبھی عادی نہیں تھی۔ صبا اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تکیے میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی۔ صبا اس کے پاس جا بیٹھی۔ لائٹ جل رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ تم تو البم لینے گئی تھی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے صبا نے پوچھا تو اس کا ہاتھ چٹک کر وہ بولی، میں نہیں گئی تھی، لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے اپنے لہجے کو کتنا ہی نارمل کر کے کیوں نہ کہا ہو، اس کی آواز کی نمی صبا سے چھپی نہیں رہ سکی۔ کیا بات ہے زوہا؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ صبا پلیز سونے دو مجھے۔ اس نے صبا کا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کی نظر زوہا کی زخمی کلائی پر پڑی تھی۔ زوئی، یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ زچ ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ تم رو رہی تھی؟ صبا کو یقین نہیں آ رہا تھا مگر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور بھیگی پلکیں اس کی گریہ وزاری کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں کوئی رو نہیں رہی، تم جا کر سو کیوں نہیں جاتی؟ وہ تنگ آ کر بولی تو صبا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یوں میں جا کر سو جاؤں گی؟ وہ کچھ کہے بغیر تکیہ گود میں رکھے بیٹھی رہی تو صبا نے اس کی کلائی کو نرمی سے تھام لیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس کے انداز میں اتنی محبت اور ملائمتی کہ زوہا کو رونا آنے لگا۔ چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے خراشیں آ گئی ہیں۔ اور رو کیوں رہی تھی؟ کہیں محیط بھائی سے ڈانٹ تو نہیں پڑ گئی؟ صبا کو یکلخت یاد آیا تھا۔ ابھی آتے ہوئے اس نے محیط کو لاؤنج میں کھانا کھاتے مصروف دیکھا تھا۔ اب مزید چھپانا تو بیکار ہی تھا۔ زوہا نے اپنی کارکردگی اور محیط کی چھاپا وارہم کی تفصیل سے بتا دی۔ کس قدر بری بات ہے زوئی، تمہیں ان کی الماری بلکہ لوکر کی تلاشی لینے کی کس نے کہا تھا؟ صفا نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ ڈٹائی سے بولی، اس نے البم بھی تو وہیں رکھی ہوئی تھی نا؟ پھر بھی بہت غلط حرکت کی تم نے۔ آدمی کی پرسنل اشیاء بھی ہوتی ہیں۔ صبا کو افسوس ہو رہا تھا۔ دفتن اس کی آنکھیں چمکی اور وہ جوش بھرے لہجے میں بولی، وہ بھی لاکر میں اپنے پرسنل چھپا کر رکھتا ہے۔ ڈائری میں اتنی رومانٹک سی نظم لکھی ہوئی تھی اور کسی لڑکی کی تصویر بھی تھی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم نے تصویر دیکھی ہی نہیں۔ صبا نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا تھا۔ کسی لڑکے کے پاس لڑکی ہی کی تصویر ہو سکتی ہے نا؟ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ محیط بھائی کی نیچر ایسی نہیں ہے، صبا نے تکن بھرے لہجے میں کہا تو وہ جل کر رہ گئی۔ وہ تو جیسے ہر سال گنگا نہا کے آتا ہے نا، لڑکیوں سے بات کرنے کی تو تمیز نہیں ہے اسے۔ لڑکیوں سے نہ صحیح، چور ڈاکوؤں سے بہت اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ صبا نے اس پر چوٹ کی تو وہ خفیف سی ہوئی۔ میں نے صرف وہاں سے البم نکالی تھی، وہ بھی ہماری تصویروں والی۔ اسے تو خوامخواہ ہی مجھ سے الجھنے کی عادت ہے۔ کیا خبر یہ خوامخواہ کو الجھنا ہی کسی روز رنگ لے آئے۔ اس کی کلائی پر پڑی خراشوں کا جائزہ لیتے ہوئے صبا نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ چلا اٹھی، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز نے صبا کو سٹ پٹا دیا تھا۔ خبردار جو آئندہ یہ یوں ہی منہ سے نکالا تو۔ وہ دانت پیس کر بولی تھی، کیوں ایسی کیا برائی ہے میرے بھائی میں؟ صبا کو اس کے لب و لہجے سے خاصی تکلیف پہنچی تھی، سو خاصا تڑپ کر پوچھا، اس میں کوئی برائی نہیں، البتہ تم میں ضرور ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ تم معید حسن کی بہن ہو۔ زوہا نے اطمینان سے کہا تو وہ برا مان جانے والے انداز میں بولی، تمہیں ایسا کیا کہہ دیا ہے انہوں نے؟ غلطیوں پر تو سبھی ڈانٹتے ہیں نا؟ غلط فہمی ہے تمہاری کہ وہ مجھے صرف غلطیوں پر ڈانٹتا ہے۔ اسے تو شوق ہے مجھے ڈانٹنے کا، کبھی جو کسی کا لحاظ کر کے ڈانٹ کو ملتوی کیا ہو۔ زوہا سخت برگشتہ ہو رہی تھی، پھر قطعی انداز میں بولی، اور تم دیکھ لینا، یہ جو تمہارا گنا میسنا بھائی ہے نا، اس نے ضرور کہیں نہ کہیں بہت زبردست چکر چلا رکھا ہوگا۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا اس نے کہ میری زندگی میں ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی، اور تم جو اس کے آگے پیچھے خدمتگار بنی گھومتی رہتی ہو نا، تو تمہارا نام کتاب ہے، نہ خواب نہ چراغ، اور باقی رہ گئی تم تو یہ تصویر والی ہوگی جس کے لیے اس نے لکھا ہوگا، میرے دل کے زیادہ خوش خبر پہ بچے تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ وہ تو اسے خبر نہیں ہونے دینا چاہتا۔
تم لوگ کیا شے ہو؟ زوہا نے لمحوں میں صورتحال کا خاصا خطرناک سا تجزیہ کر کے رکھ لیا تھا۔ میرے خدا، صبا دنگ سی بیٹھی سن رہی تھی۔ کتنی بکواس کرتی ہو تم زوہا، معید بھائی ایسے نہیں ہے، وہ ویسے بھی نہیں ہے جیسا تم نے سوچ رکھا ہے، زوہا نے طنزیہ لہجے میں کہا، پھر اٹل انداز میں بولی، تم دیکھنا میں اس کے لاکر میں سے وہ تصویر نکال کے ہی رہوں گی، پھر دیکھنا سب کے سامنے معید حسن کیسے بے نقاب ہوتا ہے، اب کی بار تو وہ وہاں گلا ہی دبا دیں گے۔ صبا نے اسے ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی کلائی سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شاعرانہ انداز میں بولی، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں ہم نہیں، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا، اب بس کرو اور ان خراشوں پر کریم لگا لو، لگ رہا ہے زہر سر چڑھ کے بول رہا ہے، صبا نے چڑھ کر کہا تھا، مگر وہ واقعی معید کی پول کھولنے سے متعلق پلان کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے والی شرمندگی اور خوف اڑنچھو ہو چکا تھا، اس کا ارادہ ایک مرتبہ پھر سے معید کے لاکر کو کھولنے کا تھا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 2، حصہ نمبر 2۔